کہ میری باری تھی، میری نوبت تھی، میرے گھر میں تھے سرکار دو جہاں اور میرے ساتھ بستر پہ آرام فرما تھے. اور بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، اس کو اگر ڈبل کر دیتے تھے وہ بستر بن جاتا تھا اور کھول دیتے تھے تو مصلح بن جاتا تھا. ٹاٹ یہ جو آپ ٹرکوں کے اوپر ڈالتے ہیں نا سامان کی حفاظت کے لیے، یہ ٹاٹ، یہ بستر تھا حضور کا. اس کو 4 دفعہ یعنی اس کو ڈبل کر کے کر دیتے تو بستر بنا کے اسی پہ سو جاتے، اور کھول دیتے تو وہی گویا قالین ہے، وہی دری ہے، وہی چٹائی ہے، وہی سب کچھ. یہ فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل ہم عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں نا جی، مولوی بھی، پیر بھی، بڑے بڑے لوگ بھی، لیکن ان کی زندگیوں کو اور سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھو تو ایسا تفاوت معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا کہ خدا جانے ہمارا عشق کس بات میں ہے، صرف نام لینے میں یا میٹھی چیز کھانے میں، حلوہ کھانے میں، بس ہمارا عشق اسی طرح محدود ہے. لیکن دندان مبارک شہید کرانے میں تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی. اللہ کی توحید کے لیے اپنے پاؤں چھلنی کرانے کی تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی. اتباع سنت رسول میں رات کو ٹاٹ پہ سونے کی تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. تو بہرحال بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق کہ میری جو آنکھ کھلی میں نے دیکھا فما وجدت رسول اللہ کہ حضور تو بستر پہ نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بی بی کے گھر میں تشریف لے گئے، کیونکہ گھر تو کٹھے تھے نا بیویوں کے ازواج مطہرات کے. اس کا یوں آپ اندازہ فرما لیں کہ جہاں اب حضور کا روضہ مبارک ہے یہ حجرہ ہے بی بی عائشہ. اسی کے ساتھ آگے سارے حجرے تھے لائن میں، جہاں اب صف اول ہوتی ہے اور محراب ہے اور ممبر ہے اور امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، ساری جگہ جو ہے حجرے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے پھر مسجد میں ملائے تاکہ مسجد کو بڑھا دیا جائے، مسجد چھوٹی ہو گئی. تو گویا کہ ایک حجرے میں دوسرے حجرے میں تشریف لے جانا کو مسئلہ نہیں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ شاید اللہ عالم کہ آج حضور کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے، اور میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. فطری بات ہے نا جی کہ سوکن کے گھر میں اگر شوہر چلا گیا. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں فوراً اٹھی اپنے حجرے سے، اور چاندنی تھی اور چاند کھلا ہوا تھا. تو میں نے حضور کے پاؤں کے نشان مبارک دیکھے کہ بھی حضور کہاں تشریف لے گئے. اور ساتھ سیدہ عائشہ یہ بھی وضاحت فرماتی ہے کہ چونکہ ہم قریش خاندان کے لوگ تھے تو بڑے بڑے قبیلے سے ہمارا تعلق تھا، تو ہمارے قبائل میں مال مویشی ہوتے تھے، تو یہ پاؤں دیکھنے کا ہمارے یہاں بہت رواج تھا. تو اس لیے تھوڑی بہت سدھ بدھ مجھے بھی تھی. تو فرماتی ہیں کہ میں نے پاؤں دیکھے اور حضور کے نقش قدم پہ چلی کہ تلاش کروں کہ آخر حضور کہاں تشریف لے گئے. فرماتی ہیں کہ تلاش کرتے کرتے میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور بقیع الغرقد مدینہ منورہ کا وہ شان والا قبرستان جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اب چھپ کے حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہ چلو اب آ تو گئی ہوں یہاں تک، اب حضور کی دعا میں تو شریک ہو جاؤں، یہ نعمت مجھے پھر کہاں ملے. تو میں چھپ کے کھڑی ہو گئی اور آمین آمین اپنا کہتی رہی اور دعا سنتی رہی. اور حضور تو اپنی دعا میں ہے نا، ہماری دعائیں تو نہیں تھی نا جی کہ دعا بھی مانگتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ جوال کے نمبر بھی پڑھ لیتے ہیں، گھنٹی کتنے کی ہے. یہ تو ہماری دعائیں ہیں نا. برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارا حال تو وہ ہے کہ زبان پہ تو ہوتی ہے تسبیح سبحان اللہ، اور دل میں ہوتا ہے کہ یار وہ گدھا میرا کہاں ہے، پانی بھی پلایا اس کو کسی نے کہ نہیں. دل میں کھوتے اور زبان پہ تسبیح. اسی لیے پھر کیا اثر ہمارا تو اللہ عالم. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. خدا جانے ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں یا نہیں. کیا ہماری نماز ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یعنی جو چیزیں یاد نہ آتی ہوں نا وہ بھی ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں. اچھا وہ یار وہاں بھی جانا تھا، اچھا اس کا بھی فون آیا تھا، اچھا سب نماز میں آتی، یعنی یہ ہماری نماز ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جی جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، کیا نماز پڑھ. اسی طرح جیسے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیختی ہے کہ مرا خراب کر دی تو سجدہ ہے ریائی، ریا کے سجدے کر کر کے مجھے تو خراب نہ کرو، کسی اور جگہ جا کے سجدے کرو دکھانے کے لیے.
ہمارے تو نہ نمازیں ہیں نہ دعائیں ہیں، یہ تو دعا ہے سرکار دو جہاں کی کہ اس دعا میں اتنی آپ مشغول ہیں، اتنی اس دعا میں، حالانکہ حضور کی صفت ہے کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے، یعنی یہ حضور کی خصائص میں ہے، حضور کی شان میں ہے، صفات میں ہے کہ سرکار دو جہاں کو اللہ آگے بھی دکھلاتے پیچھے بھی دکھلاتے۔ بی بی عائشہ جو پیچھے کھڑی ہے کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا میں ہے۔ جب معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو پھر کسی کا کیا فکر ہوگا؟ جب انسان کا تعلق خدا سے بن جائے، اسی لیے مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جس دن میری دعا منظور ہوتی ہے نا مجھے پتہ لگ جاتا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مجھے دعا میں لذت آئے اور خوف سے میرے بال کھڑے ہو جائیں اور دل کے اندر رقت پیدا ہو اور آنکھوں سے آنسو چم چم بہ رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب میری دعا منظور ہو گئی۔ اور جس دن میں بے خیالی میں بس دعا مانگ رہا ہوں، نہ دل دماغ کے ساتھ ہے، نہ دماغ دل کے ساتھ ہے، نہ زبان دل کے ساتھ ہے، بس ایک لفظ ہے نکل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بھی آج کچھ نہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صرف توجہ، کہ اپنی توجہ کو کسی طرف صرف کر کے ایک جگہ پہ مرکوز کر دینا۔ یہ ایک اولیاء اللہ کی مصطلحات ہے۔ اس کا بزرگوں نے ایک چھوٹی سی مثال سمجھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت یعنی روٹی پکا رہی ہو، اگر اس کی کامل توجہ اس کی طرف نہ ہو تو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا، ایک اصولی سی بات۔ اسی طرح مثلا اگر ایک ڈاکٹر آپریشن کے اندر اس کی کامل توجہ نہ ہو، اللہ معاف کرے، تو دل کے بجائے کہیں گردے نکال لے گا۔ دیکھا نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کینچی اندر بھول گئے، کبھی ٹاول اندر بھول گئے، کبھی دانت دائیں کے بجائے بایاں نکال دیا، کبھی بائیں کے بجائے دایاں نکال دیا، کیوں خیال اس بیچارے کا دوسری طرف ہوتا ہے۔ وہ میرے ایک دوست تھے، تو ایک دن میں جا رہا تھا ہسپتال میں، کافی پرانی بات ہے، کراچی کی بات ہے، تو مجھے اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ذرا چیک اپ کرانا ہے۔ اس نے کہا اس کی نرس بڑی خوبصورت ہے، اس کو ذرا باہر بھجوا دینا جب چیک اپ کرائیں آپ۔ میں نے کہا کہ ان کا ڈاکٹر اسی کو دیکھتا رہے گا، دوبارہ نسخہ تھوڑا لکھے گا۔ انہوں نے کہا اس کا قلب و فکر جو ہے انشاءاللہ وہ وہی مشغول ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ مارنے کے لیے اچھا نسخہ تجویز کر دے گا کہ آپ وقت سے بڑے آرام سے سکون سے مر جائیں، تکلیف نہیں ہوگی آپ کو مرنے میں۔ میں واقعی گیا، سچی بات یہ ہے کہ وہ اس نے مجھے جائز مشورہ دیا تھا، تو واقعی ڈاکٹر صاحب بڑے مصروف تھے، مشغول تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت اگر مقامات محبت سے گزر چکے ہوں تو فقیر کو بھی دیکھ لیں، اور اگر کچھ منازل باقی ہیں تو آپ طے کر لیں، میں کل حاضر ہو جاؤں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، سب کو نکال دو، ابھی مکی صاحب کو دیکھنا ہے۔ ویسے بڑی مہربانی۔ وہ بیچارے سمجھ بھی گئے کہ یہ تو بہت گہری بات کہہ گئے ہیں، مقامات محبت کا اشارہ جو کر گئے ہیں مجھے، تو بیچارہ شرمندہ بھی ہو گیا، اور بڑا وہ یعنی ورلڈ فیم کا آدمی، بہت بڑا ڈاکٹر، اللہ عالم اب زندہ ہے یا نہیں، پرانی بات ہے، ہم اس وقت جوانی کی بات تھی جب آتش جوان تھا۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے، اصولی بات یاد رکھو کہ اگر بغیر توجہ کے روٹی نہیں پک سکتی، بغیر توجہ کے تم ایک ٹیپ ریکارڈر نہیں ٹھیک کر سکتے ہو، بغیر توجہ کے تم ایک اینک نہیں پہن سکتے ہو، تو بغیر توجہ کے چاہتے ہو اللہ ہماری دعائیں سن لے؟ عجیب بات نہیں ہو۔ تم اپنے پہلے توجہات کو، اپنے قلب کو، اپنے فکر کو تو مرکوز کرو نا اس کے دروازے پر، پھر وہ مانگ کے دیکھو، پھر اس مناجات میں لذت دیکھو۔ دیکھو نا آخر کیا بات تھی کہ بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی، 90 سال کی عمر تھی، قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اب کھڑے ہیں 3 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے بس دعائیں مانگ رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور 3 گھنٹے۔ ہم جوان آدمی 5 منٹ کے بعد ہاتھ نیچے کر لیں، ٹھیک کر کے پھر ہم شریک ہو جائیں، پھر جب تھک جائیں پھر ہم نیچے کر لیں، اتنا بھی نہ دیکھ تو نہیں رہے۔ یہ ہمارا حال ہے، وہ ان کا حال ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے مشغول گفتگو ہوتے ہو، پھر تو کہتے ہو ٹیلی فون بھی بند کر دوں، گھنٹی نہیں آنی چاہیے، اور اللہ سے مشغول ہوتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کیا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میرے خیالات جو ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں، تفکرات الجھ نہ جائیں۔ تو جب خدا سے براہ راست بات کرتے ہو تو وہاں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ بھئی میں اب ساری دنیا سے کٹ جاؤں؟ اسی کو کہتے ہیں نا حنیفن، اللہ نے فرمایا ولیکن کان حنیفن، کہ میرا ابراہیم حنیفن کا کیا معنی ہے؟ سب سے رخ موڑ کے اس سے جوڑنے والا، حنیفن مسلمہ۔ تو جب تک تم اس مقام پہ نہیں آؤ گے تو دعائیں کیسے اثر؟ اور جب اس مقام پہ آ جاؤ گے نا، پھر اس کے خزانے میں بھلا کیا کمی ہے؟ جتنی کائنات مانگ رہی ہے سب کو دے دیں تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جائے؟ تو سرکار دو عالم اتنی دعا میں مشغول ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہیں میں کھڑی رہی بڑی لمبی دعا کی،
تو معلوم ہوا کہ قبرستان پہ جا کے دعا کرنا منع نہیں. اگر منع ہوتا تو سرکار دو عالم کیسے دعا فرماتے؟ آپ نے بڑی لمبی دعا کی، بیوی فرماتی ہے میں بھی کھڑی رہی آمین آمین. اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ حضور کے آخری ختامی الفاظ ہیں، اب تک تقریباً دعا ختم فرمائیں گے. تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے تیز دوڑتی ہوئی سیدھی آئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کے اور بستر پہ اور اچھی طرح چادر لے لی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ اچھی بیوی ہے، اس کو نعوذ باللہ میرے اوپر شک ہے کہ مجھے تلاش کرتی رہی. میاں اور بیوی کا اعتماد کا ہی تو رشتہ ہے، اگر وہ نہ رہے تو پھر کیا میاں کیا بیوی. اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد کا ہی ایک رشتہ رکھا ہے، اگر وہ قائم ہے تو گھر قائم ہے. جس دن اعتماد کو ٹھیس لگ گئی گھر برباد. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں لیٹ گئی، کہتی ہیں کہ حضور آئے اور آتے ہوئے فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ کیونکہ میں دوڑ کے آئی تھی نا، سینہ تو دھونکنے کی طرح چل رہا تھا. تو فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اچھا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ تو میں اٹھ کے بیٹھ کے میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. میں نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور جب میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کے پاؤں کا نشان دے کے چل پڑی ڈھونڈنے کے لیے کہ پتہ نہیں حضور کس کے گھر میں تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا انک لفی فکر عائشہ تم اپنے خیال میں ہو، میں اپنے خیال میں ہوں. تمہیں یہ خیال ستا رہا تھا اور مجھے امت کا خیال ستا رہا تھا اور میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا تھا. اور جانتی ہو بنو کلب کا قبیلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ان کی بکریاں دیکھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں سنو تو بہت بکریاں. فرمایا اللہ نے ان کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا. میری آج کی دعا کا یہ تم اپنے فکر میں ہو، میں اپنے فکر، تم اپنی سوچ میں ہو، میں اپنی سوچ. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کسی کی ایک فکر ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے تو کسی دوسری بیوی کو بلا لیتے، عائشہ کو بلا لیتے. بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ماریہ قبطیہ. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شاید سرکار دو جہاں کی یہ سوچ تھی کہ باقی سب بیویاں جو ہیں وہ تو ایک مقام کی ہیں، ان میں سے اگر کسی کو بلایا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں اچھا نہ سمجھے. اب میری بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی کا انکار کون کرے، لیکن وہ دوسری بیوی کے گھر میں آنا اچھا نہ سمجھے. لیکن بی بی ماریہ تو باندھی ہے، اس کے تو انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش مبارک بھی پوری فرمائی جیسا کہ کتابوں میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اور باہر تشریف لائے کمرے سے، دیکھا تو بی بی حفصہ جس کا گھر تھا وہ باہر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے. حضور نے فرمایا لماذا تب کی، کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ فی یومی فی بیتی علی فراش، کہ سرکار دو جہاں میرا دن ہے، میرا گھر ہے، میرا بستر ہے، آپ نے دوسری بیوی کو کیوں بلایا؟ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی مقام آپ کے دل میں نہیں تھا. میں نے آپ اندازہ کریں. اچھا یہ باتیں جو ہے نا یاد رکھیں، یہ ناز ہوتا، یہ اعتراض نہیں ہوتا. کوئی اعتراض کرے حضور پر نعوذ باللہ وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ فرق سمجھا کریں. بیوی جو گھر میں بات کرتی ہے اس کو اپنے خامند پہ ایک ناز ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کبھی الٹی پلٹی بات بھی کر جائے تو برداشت کیا کرو. وہ بغض نہیں ہوتا، وہ ایک ناز پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر میں اس کی بیوی ہوں، ورنہ کون حضور کو ایسی بات کہہ سکتا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ حفصہ، حضور نے پھر اس کو سمجھانے کی یہ نہیں فرمایا کبھی میری بیوی ہے، میں نے بلا لیا، میرا گھر ہے، تو میں جو گھر دیا وہ بھی تو میرا گھر ہے، اور جب وہ میری بیوی ہے میرے لیے حلال ہے، تو میں اگر اس کو بلا لوں اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اتنی بات بھی نہیں کہے، بلکہ محض ایک عورت کے دل کو جو ٹھیس لگی تھی اس کے عقل کے مطابق اس کی دل جوئی کے لیے حضور نے فرمایا اچھا حفصہ زیادہ بات نہ کرو، آج کے بعد میں نے بی بی ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا. بات انی حرم تو ماری، کہ جس کی وجہ سے تمہاری دل شکنی ہو رہی ہے نا، ختم ہو گئی بات، میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا، آج کے بعد میرے لیے حرام ہو گئی. اب تو بی بی صاحبہ خود بخود مطمئن ہوگی، خوشی ہو گئی کہ بھئی اس کو حضور نے اتنا تو نہیں اونچا کیا کہ میری شان میں، بلکہ میرے لیے اس کو حرام کر دیا. تو بی بی حفصہ خوش ہو گئی. لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے حلال کو اعتقاداً حرام کہنا، بات کو سمجھیں، یہ تھوڑا سا باریک مسائل ہوتے ہیں، لیکن آدمی توجہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، بات وہی توجہ کی ہے. تو اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، اگر اس حلال کو وہ عقیدتاً یعنی اعتقاد میں بھی یہ سمجھے کہ یہ حرام، یہ تو کفر ہے، کافر ہو گیا. مثلا اللہ نے بکری کو حلال کیا، مرغی کو حلال کیا، وہ کہتے نہیں نہیں ہے حرام، اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. اچھا اسی طرح اللہ کے حرام کو بھی کوئی حلال نہیں کر سکتا،
الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی شراب جو ہے وہ حرام نہیں، اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حرام نہیں، یعنی حرام کو کہتا ہے حلال ہے تو کافر ہو گیا، حلال کو کہے حرام ہے تو کافر ہے۔ ایک تو ہے یہ بات۔ اچھا ایک یہ بات ہے کہ عقیدہ تو نہیں رکھتا، یعنی عقیدہ تو اس کا ہے کہ حلال حلال ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میرے لیے حرام ہے، تو یہ ایک بات جو ہے گناہ ہے کہ جب حلال ہے تو پھر تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ دو بات۔ ایک تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی سبب کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو منع کر دیتا ہے کہ مثلا مرض ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی دودھ نہ پیو، ٹھیک، اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ دودھ کو حلال نہیں سمجھتا، اس نے کہا کہ بابا دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں نا بند کر، ٹھیک، یہ بتاؤ مرض ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور انہی وجہ سے وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بعض بزرگوں کے قصے پڑھتے ہیں کہ بزرگ نے کہا کہ بھئی یہ ترک جبالی ہے اور یہ ترک جلالی ہے، یہ فلاں چیز نہ کھاؤ فلاں چیز، وہ بھی اسی نوع سے ہوتا ہے، وہ حرام نہیں کہتے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ اچھا بھی اس کو کچھ دن بھوکا رکھو، قلت کلام ہو، قلت طعام ہو، قلت منام ہو، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تب جا کے کام بنتا ہے، قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام، کہ نیند بھی کم، کھانا بھی کم، بولنا بھی کم، پھر جا کے منزلیں طے ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں ہوتی۔ ایسے تو سارا دن آپ جو نیکی کرتے رہے، شام کو بیٹھ کے گپ شپ جو لگائی، دو باتیں منہ سے نکالی، سارے دن والا قصہ ختم۔ وہ جو سارا دن محنت کی تھی نا یہ فی امان اللہ ہو گئی۔ تو یہ اسی ضمن میں وہ بزرگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ تمہارے لیے حرام ہے نعوذ باللہ۔ اسی لیے بہت سارے بزرگ ہیں جو کافی عرصہ گوشت نہیں استعمال کرتے، یار بابا اس میں زیادہ طاقت ہے اور پھر آدمی کو دوسری خواہشات جنم لیتی ہیں، نہ کھائیں گے نہ کچھ، ورنہ وہ حرام نہیں تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ حرام، مقصد ہے کہ اپنے اوپر حرام کرنا، لیکن یہ حرام کرنا بھی اللہ کو پسند نہ ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ دونوں طرف غور کریں کہ عورت کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے، کہ ایک عورت کی دل شکنی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر ایک دوسری بیوی سے قسم کھا رہے ہیں کہ چلو یہ بیوی ناراض ہو، اس کی دل جوئی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو دل شکنی ہو رہی ہے کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، جو چیز اللہ نے حلال کر دی تھی اس کو حضور حرام کر رہے ہیں۔ ایک بیوی کو راضی اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ جو چیز میں نے آپ پر حلال کی آپ نے حرام کیوں کی، ایک بیوی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دوسری کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے حلال کو جو آپ نے حرام کہہ دیا کیوں؟ لم تحرم ما احل، یعنی اتاب۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک عورت کا کیا مقام ہے، اور سرکار دو عالم کی نگاہ میں ایک عورت کا کیا مقام ہے۔ اچھا حضور نے ایک بات یہ بھی کی، آپ نے فرمایا بی بی حفصہ سے کہ بھئی میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا، لیکن کسی سے بات نہیں کرنا، بس یہ تیرے اور میرے درمیان میں رہے گی بات۔ اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ اچھا حضور جب تشریف لے گئے تو ساتھ ہی کا گھر جو ہے بی بی عائشہ کا تھا، اس نے دروازے کو دیوار کو کھٹکھٹایا تو بی بی عائشہ سمجھ گئی کہ بی بی حفصہ بات کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہوا اللہ پاک نے ہمیں ایک فائدہ کر دیا ہے، میں نے جھگڑا تو کیا حضور سے، لیکن حضور نے بی بی ماریہ کو تو ایک تو بی بی کم ہو گئی نا، ہمارا بھلا تو ہو گیا نا، بھئی ایک دن ہمیں جلدی ملے گا نا، حضور کا وصال ہے، حضور کی محبت ہے، کون نہیں چاہتا کہ حضور میرے گھر جلدی آئیں۔ تو بہرحال اس نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بہناپے کو مقدم رکھ کے خوشی میں ضبط نہ کر سکی اور بی بی عائشہ کو بتلا۔ ایک واقعہ یہ جس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو بی بی زینب کے گھر میں جب آپ جاتے تو وہاں زیادہ دیر لگ جاتی، یعنی اگر اور بیویوں کے گھر میں 10 منٹ بیٹھے ہیں تو وہاں 20 منٹ لگ گئے۔ جب یہ روز ہونے لگا، کیونکہ یہ تو روز کی بات تھی، روز ہونے لگا تو اب یہ بات بی بی عائشہ بی بی حفصہ اور ان کو ناگوار گزری کہ کمال حضور وہاں زیادہ وقت دے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا وقت دے رہے ہیں۔ اور اس پہ اندازہ کریں یہ فطری باتیں ہیں، اس میں کوئی انہونی والی بات نہیں ہوتی، یہ فطری باتیں ہیں کہ آدمی کی بیویاں جب ہوتی ہیں سچ چاہتی ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت، یہ ایک فطرت ہے، نیچر۔ اور پھر جب شوہر بھی محمد مصطفیٰ ہو تو کون نہیں چاہے گا بلا حضور ایک منٹ میرے پاس زیادہ بیٹھے، جن کا دیکھنا عبادت ہو، جن کا ملنا عبادت ہو، جن کا بولنا عبادت ہو،
جن کی بات رحمت ہو، جن کا وجود رحمت ہو، جو سراپا رحمت ہو، ان کے قرب کو کون تلاش نہیں کرے گا؟ تو بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں بی بی سودا اور بھی بیویاں شریک ہوئی، ان نے ایک پروگرام بنایا، آپس میں مشورہ کیا. ان نے کہا کہ اب ہماری یہ طاقت تو ہے نہیں کہ حضور کو کہیں کہ جی آپ بی بی زینب کے گھر میں زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی ہیلا کرتے ہیں، کوئی تدبیر کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں تاکہ حضور وہاں نہ بیٹھے زیادہ. پہلے تو پتہ کریں کہ وجہ کیا. پتہ لگا کہ بی بی عائشہ بی بی زینب کے گھر میں کسی نے عقہ، یعنی اس وقت یہ ہوتی تھی نا چمڑے کے بنے ہوئے، جیسے عربی میں گربا بھی کہتے ہیں، مشکیدے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مشکیدے ہوتے تھے، شہد اس میں ہوتی تھی، گھی بھی اسی میں ہوتے تھے، شہد بھی اسی میں ہوتی. تو کسی نے بی بی زینب کو ہدیہ بھیجی تھی شہد. تو جب حضور تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کے پیش کرتے، اور حضور پاک کو شہد کا شربت بہت پسند تھا. بلکہ بعض علماء نے اپنے کتابوں میں یہ معمولات میں بھی لکھا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں مفید بھی ہوں گی، کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی طیبہ کی زندگی میں کہ آپ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو گرم پانی میں 2 چمچ شہد نوش فرماتے روزانہ باقاعدہ، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو ٹھنڈے پانی میں حضور شہد کی شربت کا 1 گلاس نوش فرماتے. تو آج پوری دنیا کی ریسرچ جو ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ شہد کے بارے میں کیا کیا علم آگے بڑھ رہا. تو بہرحال یہ ایک شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، اتباع بھی ہے، اس سے بڑی اچھا، اور پھر ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں. ورنہ انسانوں کے بنائے ہوئے تو بڑے سے بڑے قیمتی چیزیں جو ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ تو اگر آپ کھلائیں نا انشاءاللہ تو دایاں ہاتھ ٹھیک ہوگا تو بایاں ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. خود بیچتے ہیں، بناتے ہیں، 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس گولی کو بند کر دو، اس سے کینسر ہوتا ہے. لوگ پٹھے 10 سال تک انہوں نے جو کینسر کرایا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ ملٹی ملینئر لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مرتے ہیں، مرنے تو ان کو تو پیسہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اب ان کو پتہ چل گیا کہ حضور شہد پینے کی وجہ سے دیر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور پاک کی طبیعت مبارک ایسی ہے کہ آپ کو خوشبو بڑی پسند ہے. حضور کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی نا، بدن مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ کا تو سراپا خوشبو تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضور کو خوشبو بہت پسند تھی. حب الیہ من الدنیا بثلاث، حضور نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. الطیب، سب سے پہلے خوشبو. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک نے جو خوشبو استعمال کی، زیادہ مشک جسے آپ مسک کہتے ہیں، اور انبر اور عود، جو آج کل عرب بھی استعمال کرتے ہیں عود. اچھا، حضور کے زمانے میں بھی عود جو ہے یہ آپ کے انڈیا سے آتا تھا، العود الہندی، یہ معروف تھا حضور کے زمانے میں بھی. یعنی عود بھی انڈیا سے آتا تھا اور تلوار بھی انڈیا سے آتی تھی، یعنی السیف الہندی بھی معروف تھی اور عود بھی انڈیا کا معروف تھا، عود الہندی کے نام سے بڑا معروف. اور آج بھی اس کا ایک مقام ہے اگر صحیح ملے. بہرحال یہ وہ عطر ہیں جو حضور. اچھا، اسی طرح بعض روایات میں گلاب کا ذکر کیا، ورد. تو اب تو خیر کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی، بڑے لوگوں کو مل جاتی ہو تو الگ بات ہے، اور نہ ہم جیسوں کو تو مشکل ہے، کیونکہ جو خالص گلاب ہے طائفی وہ تو کم سے کم 10,000 ریال کا 1 تولہ ہوتا ہے، کون لے گا بھائی. اور عود خالص جو ہے اس کی لکڑی جو ہے 20,000 ریال کلو ہے. عطر جو ہے اچھے یعنی صحیح مقام میں وہ کم از کم 6,000 ریال کا 1 تولہ، کون لگائے گا؟ یہ ہم جو لگاتے ہیں نا یہ تو مقصد ہے، وہ اصل نہیں ہوتا. یہ تو اللہ جانے کون سا قسم ہوتی ہے، کوئی 1000ویں قسم ہوتی ہے کہ وہ 1 تولے میں 200 تولہ ملا دیتے ہیں، پھر اس کو 600 ریال 1000 ریال تولہ بیچتے ہیں، وہ ہم لے کے خوش ہوتے ہیں کہ اصلی مل گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میں نے ایک دفعہ اخبار میں کارٹون دیکھا تھا کہ ایک آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. تو اس سے پوچھا کہ ابھی کیا ہے؟ اس نے کہا یار خودکشی کرنے کا ارادہ تھا، زہر لے آیا، لیکن بدقسمتی سے خالص نہیں تھا. خالص ہوتا تو جلدی مر جاتا نا، اب نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں. زہر بھی خالص نہیں ملتا جس ملک میں، عطر خالص کہاں ملیں گے؟ اچھا، خدا کی شان ہے کہ بیچنے والے بھی اکثر ہماری برادری مولوی ہوتے ہیں، داڑھی والے، اس لیے ہم اعتبار کر کے بڑا ٹھیک ٹھاک پھنستے ہیں. وہاں ہم کراچی میں جاتے تھے نا، وہاں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ نام بھی ایسے رکھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ایسے داڑیاں دیکھ کے حیران. انڈیا میں، بمبئی میں، دلی میں، لکھنؤ میں، اسی طرح بجنور میں، یہ سارا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایک سے ایک ماشاءاللہ بیٹھا ہے فرشتہ. ایسا ہاتھ صاف پھیریں گے انشاءاللہ آپ کو نہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. یہ وہ لوگ
اور پھر ساتھ یہ بھی ضرور کہیں گے حضرت مکی صاحب آپ سے کمال ہے، آپ تو ہمارے عقیدت کی جگہ ہیں حضرت، اور انشاءاللہ 100% یہ بھی مجھے دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال تو اگر یہ آپ کو ملے تو بہرحال جہاں خوشبو ایک اچھی چیز ہے وہاں سنت کو سمجھ کر لگا لیا کر کہ سنت جو ہے اتباع ہے، اور آگے پیچھے نہ صحیح، چونکہ جمعہ کے دن، کیونکہ آپ آج کل کا نوجوان تو پرفیوم کا مارا ہوا ہے نا، کلونز کا پرفیومز کا مارا ہوا ہے بیچارہ، وہ تو پرفیوم بھی پھر وہ خریدتا ہے جو کسی عورت کے نام پہ۔ انا للہ ہے، کس کس چیز کو روئیں، پمبا کجا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد، کوئی ایک داغ ہو تو وہاں زخم تو پمبا رکھیں، جب ہر طرف سے اندھیر ہو۔ یہ آپ میری باتیں ایسے نہیں، میں انشاءاللہ کوئی غیر ذمہ داری سے نہیں کہتا، آپ پتہ کر لیں کہ یہ وائٹ ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، بلیو ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، سانتا کلارا جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، لانکومی جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا، پیکاسو جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا ہے۔ یہ میں ان کے باپ دادے کی اصل تک جب نہ پہنچوں میں تقریر میں وہ بات نہیں کرتا کبھی۔ میں نے تو پیرس میں جا کے ان کے باپ دادے کے پاس بیٹھ کے پوچھا ہے کہ کیا کرتے ہو، ایسے نہیں کہ وہ جو مرضی ہے منہ سے نکال دو، کیوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ذمہ داری اللہ کے شکر سے یہ بات پتہ نہیں کہاں جائے گی۔ تو بلکہ مجھے ایک دفعہ بڑا یعنی ہنسی بھی آئی، میں امریکہ کی کس جگہ پہ تھا اللہ عالم، ہاسٹل میں تھا یا شکاگو میں تھا، تو ایک بہت بڑے ہال میں وہاں سیمینار تھا، جب اس سے فارغ ہوئے تو کار میں جب ہم سوار ہو رہے تھے تو میرے ساتھ کی کار پہ ایک لڑکی سوار ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے بڑے یہاں سے خوش ہو کے کہا مکی صاحب آپ کی تقریر سے اللہ نے ہمارے لیے بہت بہت فائدہ ہوا، بہت بڑی باتیں مجھے سمجھنے میں ملی، اور ایک میک اپ کی چیز میں بھول گئی تھی جو آپ کی تقریر میں آج مجھے یاد آئی ہے، میں ابھی جا کے لوں گی ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ اگر آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کو جا کے لے دوں۔ وہ پھر بیچاری پسینہ، اس نے سمجھا ہے مولوی ہے نا، ڈر جائے گا، جب ایسی بات کروں گی تو مولوی صاحب سے گھبرا جائیں گے نا لڑکی کی بات سن کے کہ فیشنیبل لڑکی ویسی بات۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ چل کے لے دیتا ہوں۔ وہ جیسے مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے نا، تو ایک بیگم تھی منسٹر تھی، تو وہ مولویوں کو تنگ کرنا چاہتی تھی کہ یہ داڑھی والے مولوی ہیں نا، تو وہ جب آئی جناب اسمبلی کے حال میں تو فوراً اس نے سب سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، السلام علیکم السلام علیکم۔ مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب کو ذلیل کروں۔ مولانا ہزاروی صاحب کے پاس جب آئی تو مولانا السلام علیکم، مولانا کھڑے ہو کر کہا ملنا ہے تو گلے ملو، یہ ہاتھ ملنے کی کیا بات، اگر ملنا ہے اچھی طرح گلے سے ملو، گناہ کرنا ہے تو بالعزت گناہ کریں، یہ کیا ہاتھ ملا رہی ہے۔ ایسی ذلیل ہوئی کہ پھر کبھی داڑھی والے کو نہیں چھیڑا، زندگی میں پھر اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی داڑھی والے پہ اعتراض کرے، بالکل ٹھیک ہو گئی، زبان بند ہو گئی اور جا کے پیچھے آرام سے بیٹھ گئی اپنی سیٹ پہ۔ اسے سمجھا تھا کہ جب مولانا کو ہاتھ دوں گی نا مولانا پزل ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، تو میرا تو کام بن گیا نا کہ کیسے میں نے مولوی صاحب کو پریشان کر دیا۔ آگے مولانا ہزاروی ایسے جیسے کیا ہو جس نے بڑے بڑوں کو چرایا ہوا ہو، تو یہ بیچاری کیا تھی۔ تو بہر صورت کہنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں جناب کہ کتنا فکر لڑا دور تک۔ اب انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آئے نا بی بی حفصہ، تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ آج تو ہوا محسوس ہو رہی ہے آپ کے بدن سے، آپ کے مبارک سے کچھ ہوا آ رہی ہے عجیب سی، اور میرے پاس جب آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی، اور بی بی سلمہ سے کہا تمہارے پاس ہے تم بھی یہی کہو۔ اب صاف بات ہے کہ حضور پاک تو یعنی ماں سوائے آپ خوشبو کے کبھی اللہ معاف کرے ریحا کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، تو جب حضور کو یہ کہا جائے کہ سرکار آپ کے بدن مبارک سے کچھ ناگوار سی بو آ رہی ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات۔ اچھا اب اندازہ کریں، یہ بھی انہوں نے مشورہ کر لیا کہ حضور تو فرمائیں گے کہ عورتوں میں کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی ماں سوائے شہد کے، تو ہم کہیں گے حضور شاید پھر اس کی وجہ سے ہو، تو حضور فرمائیں اللہ کی بندی شہد سے کیسے بو آ سکتی ہے، تو ہم کہیں گے اصل معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ایک گوند ہوتی ہے عرفت، شاید وہ کھایا ہو، اس سے پھر وہ شہد بنی ہو، اس کا اثر آیا ہو، اس کو کہتے ہیں مغافی، جسے آپ کہتے ہیں ہینگ ایک چیز ہوتی ہے اکثر پٹھان بھائی کھاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بڑی عجیب سی ری ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری بات طے ہو گئی، حضور تشریف لائے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے ایک ناگوار سی بو آ رہی ہے، سن معاشر اللہ وسلم کہ میں نے تو شہد دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ریح المغافیر ہے، معلوم ہوتی ہے کہ وہ شہد کی جو چھتا تھا نا وہ کسی عرف گوند پہ تھا، میں اللہ عالم۔ اب حضور دوسری بیوی کے پاس ہے، اس بیوی نے بھی یہی کہا۔ اب اللہ کے پیغمبر ہوں گے، دل تو صاف ہوتے ہیں، جب دل صاف ہو، جب ایمان صاف ہو تو پیغمبر تو پھر بات جو ہے نا وہ ہمارے حضرت گزرے ہیں وہ
حضرت حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے، علماء، بڑے علماء کے استاذ تھے. تو حضرت شیخ الحدیث نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بچے جو تھے نا جی، انہوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اب حضرت سے چھٹی لینی ہے تو کیسے چھٹی لیں. تو بچوں نے آپس میں مشورہ کر لیا. اب جو بچہ ہے وہ کہ حضرت آپ کی آنکھیں آج سرخ لگ رہی ہیں. دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کچھ آگے کچھ پردہ کچھ جالا سا بھی آ رہا ہے، آپ کو نظر میرے خیال میں کمزور ہو رہی ہے. تیسرا آیا، چوتھا آیا، انہوں نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ بالکل موتیا تو آپ کی آنکھوں پہ گر رہا، آپ تو بالکل نابینا ہو رہے ہیں. اور شام تک جناب حضرت نابینا ہو کے بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر کے میں نابینا ہو گیا. اچھا اب کوئی نابینا نہیں، کچھ نہیں. اب لوگ آ رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنے بچوں نے جو مجھے کہا ہے میں واقعی نابینا ہوں. اب کئی دن لکڑی پکڑے ہوئے رجال، آنکھیں بند ہیں، نابینا ہوگی. کیوں؟ بچے جو کہتے ہیں. یہ ایمان تھا، یہ قلب صفا تھا. ہمارے چونکہ قلب صاف نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں دیوانگی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل پن ہے. لیکن یہ ان کے ایمان میں یہ تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ایک بچہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا. انہوں نے ہمارے بیٹے نہیں دیکھے، انہیں باپ کو بیچ ڈالیں. وہ اپنے دور کے بچوں کو یہی سمجھتے ہوں گے بیچارے. آج کل تو ماشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی 10 قدم آگے ہوتا ہے. تو بہر صورت یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ایسی بات ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی لا ادری مغافیر کی ہوا آ رہی ہے. ہم نے فرمایا ما شربت الا عسلا. نے کہا اصل عقلت العرفت، ہو سکتا ہے عرفت کھایا. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے شہد حرام اور قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیتا. اب چپ ہو گئی بات. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یا میرے نبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو ہم نے حلال کیا؟ محض اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے. یعنی اللہ کے نبی نے ایک بات جو بیوی نے کہی دوسری نے کہی، یعنی عورت کا اتنا دل میں قدر ہے، اتنا احترام ہے کہ ان کو دل شکنی نہ ہو چلو میں آج کے بعد شاد نہیں پیوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت تحریم جو ہے وہ نازل. اب جناب دیکھیں، لیکن پھر یہ شان خداوندی ہے کہ تحریم، صورت تحریم میں عتاب بھی ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما، یا ایھا النبی خطاب جو ہے وہ خطاب ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد، ورنہ ہر پیغمبر کا جو خطاب آتا ہے یا آدم اسکن، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، بالکل خطاب یا داؤد. لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی میرا مولا خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے القاب کے ساتھ، شان کے ساتھ، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر. تو یہاں عتاب کا موقع تھا، یہاں تو اللہ نام لیتے ہیں کہ نہیں یا ایھا النبی، کہ لطف بھی ہے اور ساتھ عتاب بھی ہے، لطف و کرم بھی ہے اور عتاب. کہ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اور آگے یہ بھی بتا دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. آپ کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، آپ کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم معاف کر چکے ہیں اس لیے کہ ہم بخشنے والے، ہم مہربان. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی حفصہ نے جب یہ راز افشا کر دیا، بی بی عائشہ کو بتا دیا، تو سرکار دو جہاں ناراض. اسی کو اللہ نے اسی قرآن میں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کی لیکن بیوی کہہ بیٹھی. اب اللہ نے آپ کو جب مطلع کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قالت من انبا کہا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان کی بات ہے. قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو علم والا ہے اور جاننے والا ہے. اب دیکھیں پھر عورت کا مقام اسلام. حضور غصہ آیا اور آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق کہ میرا راز تم نے کیوں کھول دیا؟ کیونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے باتیں کرتی رہے گھر کی. اور جب شوہر ایک بات کی پابندی بھی لگا دے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنی تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات حدیث میں آتا ہے طلقہا، آپ نے طلاق دے دی. اب جناب آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں اور اسلام کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں. حالانکہ طلاق دینا بھی حضور کا حق ہے، اللہ نے جہاں نکاح کی اجازت دی وہاں طلاق کی بھی اجازت دی. لیکن جبریل علیہ السلام آئے بطور خاص حضور کی خدمت میں، جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا فراجعھا یا رسول اللہ، آپ رجوع کریں بی بی حفصہ کی طلاق سے. انہا صوامۃ قوامۃ، وہ تو روزے رکھنے والی، رات کو عبادت کرنے والی بیوی ہے، وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے، مہربانی کر کے طلاق واپس لیں. یعنی آپ اندازہ کریں
کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جو وحی لے کے آتا ہے وہ بی بی حفصہ کی طلاق واپس کرانے کے لیے حضور کی خدمت پہ آ رہا کہ حضور رجوع کریں، آپ کی بیوی تو بڑے شان والی ہے، آپ طلاق نہ دیں، طلاق دے دی ہے، رجوع فرما لیں۔ اچھا اب اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ باتیں زیادہ بڑھ گئیں اور بھی کچھ اسباب ہو گئے تو اب دو باتیں ہو گئی نا کہ ایک یا تو بی بی ماریا والا قصہ یا شہاد والا قصہ۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جھگڑے میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، ایسی بڑی بات ہی تو لہٰذا کیوں ہم تعارض میں جھگڑیں کہ وہ غلط ہے یا وہ نعوذ باللہ وہ غلط، کیونکہ بعض واقعات یعنی صحیح ہے میں ہیں۔ تو اب جناب اسی طرح جب باتیں اور بڑھی تو ایک مسئلہ ہے، اس کا نام ہے ایلا، کہ کوئی بندہ اپنی بیویوں سے قسم کھا لے کہ میں اس بیوی کے پاس 1 مہینے کے لیے مثلا نہیں آؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایلا، اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا پورے واقعات کو پس منظر کو دماغ میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ بی بی ماریا کو حضور نے بلایا تھا، بی بی ماریا تو حضور کے بلانے پہ آئیں، بی بی حفصہ ناراض ہوئی تو حضور نے بی بی ماریا کی تحریم کا فیصلہ فرما لیا، پھر اللہ نے قرآن اتارا، حضور نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر دیکھو کہ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے کے لیے کسی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی نشوز ہے، کوئی اس کے اندر نافرمانی کے اثرات ہیں، تو اسلام نے سکھایا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہے کہ ایک کمرے میں پہلے آپ کٹھے لیٹتے تھے، اب علیحدہ لیٹنا شروع کر دو، ایک بستر پہ آپ کٹھے سوتے تھے، اب علیحدہ سونا شروع کر دو، یا اس کے ساتھ بات کچھ دنوں کے لیے بند کر دو تاکہ تنبیہ ہو، اس کو اصلاح ہو اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں۔ اور پھر دیکھیں یہ 1 مہینہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضور نے کہاں گزارا، بی بی ماریا کے گھر۔ اب دیکھیں اندازہ کریں سرکار دو عالم کے دل میں کیا مقام ہے کہ اگر اس بیوی کو میں نے کہہ دیا تھا، حرام کا لفظ کہہ بیٹھے تھے، تو اب اس کی دل جوئی یہ کی کہ صرف 1 وقت کے لیے نہیں، پورا 1 مہینہ حضور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور 7 بیویوں کو بھی تبھی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا احساس ہے ایک عورت کی عظمت کا، خیالات کا، کہ اس کو دل شکنی تو ہوئی تھی نا بھی میرا کیا قصور تھا جو مجھے حرام کیا گیا، مجھے تو حضور نے بلایا، میں حاضر ہو گئی، میرا آخر کیا گناہ تھا؟ تو حضور نے بجائے اس 1 گھنٹے کے 1 مہینہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی بیوی کے گھر میں نہیں جائیں گے، پورا 1 مہینہ اس کے پاس ہے۔ اور یہ بات جو تھی پورے مدینے میں اڑ گئی کہ طلق رسول اللہ ازواجہ، کہ حضور نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، اور پورے صحابہ مدینہ منورہ کی مسجد میں، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور رو رہے کہ یار اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، امہات المومنین ہماری مائیں، ہماری ماؤں کو آج طلاق ہو گئی۔ جن کو احساس ہوتا ہے، جن کو قدر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ماں پر طلاق کا کیسا مقام ہوتا ہے، کیسا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ سیدھے بی بی حفصہ کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں۔ آپ نے آگے کہا بی بی حفصہ سے کہ اچھا میں نہیں کہتا تھا کہ تم زیادہ جرأت نہ کیا کرو حضور کے سامنے بات کرنے کی، اب اچھا ہو گیا، اب میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اسی لیے میں کہتا تھا کہ حفصہ اتنا جرأت نہ کیا کرو بات کرنے کی۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بھی بی بی حفصہ تھی نا، تو عمر کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ نے کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، ہم جانے ہیں، ہم آپس میں جانیں گے، ہمارا معاملہ آپس میں ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے؟ لیکن آگے بھی تو عمر ہے نا، تو نے کہا عسى ربه ان طلقكن، یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے، تو قادر ہے یبدلہ خیرا منکن، کہ وہ ان بیویوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بیویاں اچھی دے دے گا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اندازہ کرو حضور کی بیویوں کی صفتوں کا کہ وہ بیویاں کیسی ہوں گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی، اللہ پہ ایمان لانے والی،
رات کو لمبی لمبی عبادت کرنے والی، غلطی ہو تو توبہ کرنے والی، رات دن زندگی عبادت میں گزارنے والی، روزے رکھنے والی بیوہ بھی اور کنواریاں بھی اللہ تو قادر ہے، اگر اللہ کے نبی نے طلاق دے دی اللہ بدل دیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے کہ خدا کی شان ہے کہ جو لفظ میرے زبان پہ نکلے اللہ نے عرش سے وہی نازل کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے بعد پتہ کیا کہ حضور کہاں ہیں، تو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پہ ہیں اور اس غرفے میں ہیں، یعنی غرفہ کہتے ہیں اوپر والے کمرے کو، ایک کمرہ نیچے تھا ایک کمرہ اوپر تھا، تو حضور اوپر تھے۔ تو حضرت عمر نیچے آئے، آپ کا غلام جو ہے باہر بیٹھے تھے، حضرت رباط نے کہا کہ فاستأذن لی رسول اللہ، حضور سے اجازت مانگو، کہو عمر دروازے پہ آیا ہے۔ تو اس نے جا کے عرض کیا، حضور خاموش رہے، وہ واپس آیا، اس نے کہا عمر اجازت نہیں ملی۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر نے پھر آواز لگائی، غلام نے جا کے پھر عرض کیا تو حضور خاموش رہے، واپس آیا، اس نے اشارہ کیا، اب اجازت نہیں مل رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میری جان نکلنی شروع ہو گئی کہ بھئی حضور مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہے، بات نہیں کر رہے، اور صحابہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب برداشت نہ ہوا تو پھر میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور خود براہ راست میری آواز سنیں، تو شاید میری اس آواز پہ اجازت عطا فرما دیں۔ تو جب میں نے زور سے آواز لگائی، حضور نے کہا اجازت ہے، تو میں اوپر گیا اور سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ حل طلقت نساءک یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ نے طلاق نہیں دی۔ حضور نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، حالانکہ تو میں نے اعلان کیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، طلاق تو میں نے نہیں دی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، اور زور سے وہیں سے آواز دی ما طلق رسول اللہ، حضور نے کوئی طلاق نہیں دی، مسلمانوں خوش ہو جاؤ۔ میں نے کہا حضور صحابہ تو رو رہے ہیں کہ ہماری ماؤں کو طلاق ہو گئی، میں ما طلق تو۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہوں، ہنسیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھایا۔ ہم مکے والے قریشی جو تھے نا، مجال ہے کہ ہمارے سامنے عورتیں بولیں جناب ہم تو لکڑیاں رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں اور مار مار کے سیدھا جو کر دیتے تھے، آپ اسلام آیا دین آیا آپ نے تو عورتوں کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا، اب دیکھا آپ کو بھی تنگ کر رہی ہے۔ تو وضاح کا رسول اللہ حضور ہنس پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ۔ تو حضرت عمر یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور تھوڑا سا تو مسکرائے، غصے میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد جناب یہ آیت مبارک نازل ہوئی جو حضرت عمر نے کہی تھی۔ اب اس آیت کو سمجھیں کہ علماء نے کہا کہ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر حضور کی بیویوں سے اور اس وقت کوئی اور بیویاں بہتر ہوتی تو اللہ قادر تھا بدل دیتے، لیکن جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا اور اس سے کوئی بہتر تھی ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر اصاربہ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر بہتر ہوتی تو بدل دیتے نا، جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا کہ پوری امت میں یہی بہتر تھی جو ازواج محمد مصطفیٰ تھی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سیبات وابکارا، سیب کہتے ہیں بیوہ عورت، شادی شدہ عورت، ابکار ہے بکر سے کنواری عورت۔ تو سیب کا ذکر پہلے آیا، ابکار کا ذکر بعد میں آیا ہے کہ شادی شدہ یا کنواری، حالانکہ کنواری کا مقام جو ہے شادی شدہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں سیبات مقدم ہے۔ تو علماء نے کہا یہ بھی اشارہ ہے نا، حضور کی پہلی بیوی بھی سیب تھی نا خدیجہ، اور کنواری بیوی تو بعد میں آئی تھی، تو اس سے اشارہ ہوا کہ حضور کی بیویوں میں یہ تمام کامل کی کامل صفات موجود تھیں، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چن لیا تھا اور یہ مقام دیا تھا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ قیامت تک حضور کی بیویاں جو ہے پوری امت مصطفیٰ کی مائیں ہیں۔ اس سے بڑا ایمان سے کہیں کو مرتبہ ہو سکتا ہے جو آج تک دنیا کے کسی مذہب نے دیا ہو کہ حضور کی بیوی اور قیامت تک جو مسلمان پیدا اس کی بھی ماں ہے، جو پیدا ہو چکے یا آئندہ پیدا ہوں گے، جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی روشنی میں مقام عورت کو، عظمت عورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب کرام، قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں، اور بعض روایات میں ہے کہ پھر یہ 1 مہینہ
بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جن کی دل شکنی ہوئی، تو اس دل شکنی کی وجہ سے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا فیصلہ کیا تھا، تو ایک اللہ کے پیغمبر کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شفقت ہے کہ ایک عورت کو پھر اتنا بلند مقام دے رہے ہیں کہ اگر غصے میں یا جذبات میں آ کے ایک فیصلہ کیا تو اس کو راضی کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 1 مہینہ اس کے گھر میں بیٹھتی ہے اور باقی سب بیویاں مر۔ اور اسی سے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حالانکہ بی بی ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ تو ایک کنیز تھی، انہیں تو ایک بادشاہ نے بطور ہدیہ مقوقس نے اسکندریہ کے بادشاہ نے دیا تھا، لیکن حضور نے اس باندی کو کتنا اونچا کر دیا کہ امہات المومنین بنایا، اور سب امہات المومنین کے گھر نہیں جا رہے، اس کے گھر میں گئے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا اور اس نے توفیق بخشی تو احکام نساء کے ضمن میں انشاءاللہ پھر زواج، نکاح، طلاق کے احکام بھی انشاءاللہ ذکر ہوں گے کہ اسلام کا یہ کتنا عظیم فیصلے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھے اور سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر پہلے سے ہی آدمی ایک بغض کی اینک چڑھا لے تو پھر تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ایک اصولی بات۔ یعنی اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی غلط ہے تو پھر اس کو آپ ہمیشہ ہی غلط سمجھیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ خالی الذہن ہو کر تمام قوانین، تمام دساتیر، تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کی بات کو سمجھیں، تو پھر اندازہ ہوگا کہ اسلام کا قانون کتنا بڑا عظیم قانون ہے، کتنا جامع ہے، کتنا معنی ہے، اور اس نے عورت کو کیا عزت و مقام بخشا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو صاف بات ہے کہ جہاں مجموعی دکھ ہوا وہاں اپنی بیٹی کا زیادہ دکھ ہوا کہ حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ حضور کی بیوی ہے۔ اب بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا سبب بھی وہی مسئلہ تھا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تحریم کا، کہ یا تو بی بیماریوں کو آپ نے اپنے اوپر حرام فرمایا ہے، شہد پینا حرام فرمایا۔ اور بعض علماء کرام نے اس کی دوسری وجہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو نفقہ عطا فرماتے تھے کہ بھئی 1 مہینے کا یہ خرچ ہے، ان کے گھروں میں بھجوا دیتے ہر بیوی کے گھر میں، تو بیویاں سخی تھیں الحمدللہ، جو ملتا فوراً خیرات کر دیتی۔ اب جب خیرات کر دیتی ہے نہیں، پھر حضور کو پھر سوال کرتے کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو بعض مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ روز ہم خرچ بیچتے ہیں اور تم خیرات کر دیتی ہو اور پھر اس کو مطالبہ کرتی ہو۔ تو آدمی خیرات کرے لیکن پہلے اپنے حاجات تو پوری کرے نا۔ الجود من الموجود، خیرات کی جاتی ہے جو چیز موجود ہو، آپ کے پاس موجود نہیں لیکن آپ خیرات کا جذبہ دکھا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ پر اپنے گھر کا حق ہے، بھلے اہل کا حق۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کے لیے قسم کھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بی بی حفصہ کے گھر میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بیٹی کو ڈانٹا اور فرمایا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو، میں نے کتنی دفعہ آپ سے آ کے کہا ہے کہ سرکار دو جہاں کو تنگ مت کرو، کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ لو، لیکن میری بات نہیں سنتی، آپ حضور کو تنگ کرتی ہے، اچھا ہوا کہ طلاق ہو گئی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایک عورت کا مقام اسلام میں اور ایک بیوی کا مقام اسلام میں، کہ بی بی حفصہ کہتی ہے کہ یا ابت ہے، ابا جان آپ کیوں دخل دے رہے ہیں، یہ میرا اور حضور کا معاملہ ہے، یہ بیوی اور خاوند کا معاملہ ہے، آپ کیوں ڈرا دیں۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ مقام اس کا عظمت دیکھیں کہ معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے وہ نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن خاوند بھی تو ہیں، میں ایک عام عورت نہیں، میں بیوی ہوں، تو شوہر اور بیوی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کیوں دخل دیتے۔ اگر حضور ناراض ہو گئے تو میاں بیوی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، رضا بھی ہوتی ہے، سلو بھی ہوتی ہے، اور ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تسلی کی تو حضور نے فرمایا کہ ما طلقت، تو میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، بلکہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اسلام نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی نشوز ہے، نافرمانی ہے، تو یہ نہیں کہ طلاق دو یا مارو، نہیں، ذرا اس سے تھوڑی سی جدائی اختیار ہے۔
حتیٰ کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بڑی سی بڑی سزا یہ دو کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک بیڈ پہ اکٹھے ایک کمرے میں نہ سوئیں، اس کو جاؤ اپنے کمرے میں سوئیں، تاکہ تھوڑا ادب آئے، تھوڑی تہذیب آئے، احساس ہو اس کو۔ تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر خوش ہوئے، صحابہ کو اطلاع کی، تمام صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا، اور جب وہ مہینہ مبارک پورا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بدأ ببیت عائشہ، بی بی عائشہ کے گھر سے آپ نے ابتدا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ اندازہ کریں کہ بی بی صاحبہ نے فوراً کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینہ میں اپنی بیویوں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، آج تو 29واں دن ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک تو ہے نا کہ آدمی حدیث پڑھ کے چلا جائے، گزر جائے، بات اس میں سوچے، غور کرے کہ جی آج تو حضور 29واں دن ہے۔ مانا یہ ہے کہ ایک طرف تو حضور کی محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ بیوی دن گن رہی ہے کہ آج کتنا دن ہو گیا، ایک ایک دن یاد ہے فراق رسول اللہ کہ حضور آج تو 29 دن ہوئے۔ اور دوسری طرف بی بی عائشہ کو بھی شریعت اتنا عزیز ہے کہ جب حضور نے ایک مہینے کی قسم کھائی ہے تو ایک دن کے لیے حضور کی قسم کہیں نہ ٹوٹ جائے، یعنی زوجہ کو بھی حضور کی اس قسم کی پاسداری کیوں ہے کہ اللہ کی شریعت ہے کہ یا تو قسم نہ کھاؤ یا پوری کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں پوری کی؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ زوجہ صالحہ وہ ہوتی ہے جو اپنے خامد کے لیے دین کے امور میں اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہو کہ اگر خامد کوئی دین میں سستی کر رہا ہے تو بیوی اس کو جگہ، خامد اگر کسی معاملے میں بھٹک رہا ہے تو بیوی اسے راہ راست پہ لے آئے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، یعنی حضور کے سامنے بات کرنا کوئی آسان سی بات؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یعنی کسی بادشاہ کے سامنے آدمی بات نہیں کر سکتا، گورنر کے سامنے بات نہیں کر سکتا، کسی پی ایم کسی سی ایم کے سامنے بات نہیں کر سکتا، سرکار دو عالم امام الانبیاء، بات کہنا کو آسان تو نہیں، لیکن دین اتنا مقدم ہے کہ کہا یا رسول اللہ آج تو 29واں دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کہ اللہ کی شان ہے کہ مہینہ جو ہے نا کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ اللہ نے مہینوں کا حساب جو رکھا ہے وہ خدا کی قدرت ہے کہ کچھ مہینے 30 میں ہوں گے اور کچھ مہینے جو ہے 29 میں۔ اسی لیے تو اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا کہ شہر جو ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے، میری قسم پوری ہے لیکن یہ مہینہ 29 کا ہے۔ ہر کسی کی ایک سمجھ ہوتی ہے نا، ایک ڈاکٹر اگر کوئی حدیث پڑھے گا تو اپنی نظر سے دیکھے، ایک کوئی بہت بڑا سائنسدان اگر قرآن کی آیت پڑھے گا تو اپنے انداز میں غور کرے گا، ایک اگر کوئی عالم پڑھے گا وہ اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی نحوی پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی ادیب پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی لغوی پڑھے گا تو اپنے انداز سے غور کرے گا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا الاعرجان، کہ قرآن کے اعجاز کو سمجھنے والے جو ہے خدا کی قدرت میں تھے دونوں لنگڑے، جنہوں نے قرآن کے اعجاز کو سمجھا ہے کہ اعجاز قرآن کیا ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا میرا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ حضور نے قسم کھا لی ہے اب زیادہ فراق نہ ہو، اس مہینے کو 29 کا کر دو، کیا مشکل ہے، اللہ کے آگے۔ یہ پھر صاحب نظر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی اور ہماری سمجھ کے اوپر سے نکل جائیں گی۔ کیوں؟ شمس و قمر کا نظام کس کے ہاتھ؟ اسی لیے تو لیلۃ المعراج کے بارے میں ہے نا کہ جی وہ رات نہیں گزری، اللہ نے فرمایا لیلۃ، تنوین ہے قلت کی، کہ رات کے بھی بعد حصے میں اللہ نے اسراء بھی کرا دیا، معراج بھی کرا دیا، سرکار واپس بھی آگے رات کھڑی ہے۔ تو بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ شمس و قمر تھم جاؤ، آج میرا بد نہیں آ رہا، بس یہاں کھڑے ہو کھڑے بس یہی اب رات ہے وہی یہیں رک جاؤ، تمام گردشیں روک دو، آج محمد مدنی کی سواری آنی ہے اور آج حضور نے معراج پہ آنا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا میرا عزیز یہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں ہے، عشق نبی ہو تو بات سمجھ آئے۔ اسی لیے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں تقریر فرما رہے تھے، تو وہاں بلوچوں کا علاقہ ہے اور وہ اکثر بیچارے جاہل ہوتے ہیں لیکن داڑیاں سب کی بڑی ہوتی ہیں، پگڑیاں ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں۔ شاہ جی نے سمجھا کہ سارے علماء بیٹھے ہیں، آگے سارے میری طرح جاہل تھے، میری برادری تھی۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ معراج میں تقریر کریں اور وہ بیٹھے ہیں بیچارے چپ کر کے، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کریں کیا۔
تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، جو کہ آج بھی یہی حال مصیبت ہے نا، داڑھی رکھ لو مولوی ہو گیا، چاہے اس بیچارے کو غسل کے فرائض بھی نہ آتے ہیں۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی سمجھ نہیں۔ تو پھر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سطح سے اترے، تو انہوں نے پھر وہ اردو چھوڑ دی، پھر انہوں نے سرائکی میں ٹوٹی پھوٹی ملا ملو کے وہ گزارے والی بات کی اور عام سطح کی بات کی جو بیچارے سمجھ سکے۔ اسی لیے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پنجاب کے علاقے میں معراج بیان کر رہا تھا اور ان کی دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی، میں یہی سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس گردش کو روک دیا، سورج رک گیا، تارے رک گئے، ثوابت رک گئے، سیارات رک گئے، پورے نظام کو جام کر دیا گیا نا کہ آج محمد مدنی نے آنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پنجابی زبان میں کہا کہ بھئی آپ کے یہاں پنجابی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے، انہوں نے کہا واہ شاہ جی اب سمجھ آئی بات۔ انہوں نے کہا نا ایک محبوبہ عورت گزری نا تو اس کے لونگ کا لشکار جو پڑا نا تو ہل چلانے والے ٹھہر گئے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لونگ کا پڑا لشکارا اور حالیوں نے ہل ڈک لے کہ محمد مدنی کے جمال کا نظارہ جو ہے وہ سب چیزیں رک گئی یہاں جا۔ انہوں نے کہا اب سمجھ آیا محمد مدنی کا معراج۔ تو اس لیے بعض حدیثیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ عشق رسول ہو، دلوں کے اندر محبت ہو، دلوں کے اندر وہ ادب ہو اور کسی استاد سے بیٹھ کے وہ سمجھا جائے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا منشا بھی یہی ہوگا کہ چلو اس مہینے کو 29 کا ہی کر دو، حضور کو زیادہ فراق نہ ہو اور بیویوں کو بھی زیادہ فراق نہ ہو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک مسئلے میں نے تم سے فیصلہ لینا ہے اور یہ میرا حکم نہیں، اللہ نے آیت تخیر نازل کی ہے قرآن میں، اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، فاستشیری ابواکی، تم جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب، کیونکہ سر یہ حضور کی محبت کا علامت۔ حضور چاہتے تھے کہ عائشہ جوان ہے، عمر کم ہے، جذبات میں آ کے کچھ کہہ بیٹھے، تو یہ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے بی بی عائشہ ختم، پھر تو میری بیوی رہ نہیں سکتی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عائشہ میرے گھر سے جائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ فاستشیری ابواکی، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد مجھے جواب دیں۔ تو کہا حضور آپ فرمائیں تو صحیح نا، میں پہلے سنوں تو صحیح نا آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیات مبارک نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم لوگوں کو صرف دنیا کی زندگانی، دنیا کی زینت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی راحت طلبی مقصود ہے تو پھر آؤ مجھ سے طلاق لے لو، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو فقر ہے، حضور کا تو فرمایا الفقر و فقری، میرا تو فقر جو ہے میرا فخر ہے، مجھے تو دنیا سے رغبت ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا کہ حضور ایک اچھا جوڑا رکھ لیں کہ جب کوئی وفد آئے پہن لیں، حضور نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، اللہ کا فرشتے نے سور پہ اپنا منہ رکھا ہوا ہے، رافع بصرہ الی السماء متی یؤمر ينفخ، اور آنکھیں آسمان کی طرف ہیں کہ کب حکم ملے کہ میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے۔ تو جب قیامت اتنا قریب ہے تو لباس میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا میرے گھر میں تو فقر ہے۔ تو اب دو چیزیں ہیں کہ اگر حیات دنیا وزینتہا، یا تو تم دنیا کی لذت، دنیا کی عیش، دنیا کا آرام، دنیا میں محلات، دنیا میں کاریں، گاڑیاں، لباس، زیور، اگر یہ چاہیے تو پھر محمد مدنی یہ آپ کو نہیں دے سکتے، فتعالینا، پھر سب کے سب آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے اور بڑے عزت کے ساتھ تمہیں جدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ پسند ہے، اللہ کا رسول پسند ہے اور آخرت اور جنت کی نعمتیں چاہیے،
تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یا دنیا کی لذت اختیار کرو یا آخرت کی لذت اختیار کرو، فیصلہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چن لو، کیا تم دنیا کی راحت چاہتی ہو یا پھر آخرت کی راحت چاہتی ہو؟ اگر آخرت کی راحت چاہنی ہے تو پھر دنیا یہ قید خانہ ہے، دنیا یہ دار العمل ہے، دنیا یہ دار المحن ہے، دنیا یہ مسافر خانہ ہے. یہاں کچھ دل کے لگانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے، یہاں تو گزرنا ہے، ہم گزر رہے ہیں. تو اور اس میں بھی اختیار ہے، جو چاہو چن. اگر دنیا چاہیے تو مجھ سے طلاق جاؤ دنیا سے، اور اگر آخرت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہتی یا رسول اللہ اخترت اللہ ورسولہ، میں نے تو اللہ کے رسول کو چن لیا، مجھے دنیا کی کوئی لذت نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی زیور کوئی آرام نہیں چاہیے. اور اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اسی بارے میں آپ کہتے تھے کہ میں والدین سے مشورہ لوں، کیا آپ کی ذات کے بارے میں بھی مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہونا ہے؟ اس میں کوئی مشورے کی بات؟ یا رسول اللہ میں تو ساری دنیا کو ٹھکرا سکتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو میں نے آپ کو چن لیا ہے. حضور پاک خوش ہو گئے. لیکن فطری بات ہے نا، یہ ہماری بہنیں تو کہتی ہیں نا کہ عورتوں پہ بڑی سختی ہے. عورتیں خود عورتوں پہ سختی کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں. مردوں کو تو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے. اگر آپ تاہ میں جائیں نا، غور کریں تو میری بہنیں تھوڑا سا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اکثر فساد جو ہے وہ یہ خود پیدا کرتا ہے، اسلام نہیں. اسلام نے تو بڑا حق دیا. اب دیکھیں بی بی عائشہ جیسی پاک بی بی، امہات المومنین، صدیقہ بنت الصدیق، المبرأۃ من السماء، لیکن فطرت انسانی تو ہے نا. اس لیے بی بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب یہ بات تو طے ہو گئی، میں نے تو آپ کو چن لیا، لیکن مہربانی کریں میرا جواب باقی بیویوں کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا جواب دیا. کیونکہ بی بی عائشہ کے دماغ میں خیال آ گیا، ہو سکتا ہے کوئی بیوی بیچاری دنیا کے آرام کو پسند کر لے، چلو ٹھیک ہے اچھا تو زیادہ سے زیادہ ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے نا. مثلا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں تو 3 ہو جائیں تو صاحب بات ہے کہ اس کو تو پھر تیسرے دن ملاقات کا موقع ملے گا نا، حضور کا قرب حاصل ہو رہا ہے. تو نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ عائشہ نے کیا جواب دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا جواب سن کے کہیں اچھا جو عائشہ نے کہا ہم بھی وہی کہتی. حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ بات سنو، اگر تو انہوں نے پوچھا پھر تو میں بتا دوں گا، اللہ کا نبی کبھی بات نہیں چھپا، اور اگر انہوں نے سوال نہ کیا تو پھر میں خود نہیں بتاؤں. ہاں اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماذا قالت عائشہ، عائشہ نے کیا جواب دیا، تو پھر میں بتا دوں گا، پھر میں نہیں چھپاؤں گا. اللہ کا پیغمبر ایسی بات نہیں کہ پوچھا جائے اور سچی بات ہے اور جانتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ. یہ مقامات ہوتے ہیں، یہ زوجہ کا مقام ہے، یہ باتیں عائشہ کر سکتی ہے، کسی اور کی طاقت ہے کو کر سکتا ہے. کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی راز والی باتیں، ایسی ناز والی باتیں کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے. اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، بہت بڑے خاندان کی عورت، خیبر کے ایک سب سے بڑے خیبر کے بادشاہ جو تھا یہودی، اس کی بیٹی تھی اور اس کے سردار کی بیوی تھی. اب کبھی کبھی اتفاق ہے اور تمہیں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، سوکنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کبھی کبھی رل کے مل کے بی بی صفیہ کو ستاتی تھیں. بی بی صفیہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، بعض عورتوں کا قد چھوٹا ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا لمبا قد ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا قد ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ قد ہوتا ہے. تو بہرحال تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی غصے میں آ کے بی بی صفیہ کو جلانے کے لیے اور بی بی حفصہ سے مل کے کبھی تو اس کو کہتی کہ کیا ہے تم ناز کرتی ہو، حضور نے بیوی بنا لیا بس ٹھیک ہے، امہات المومنین کے مرتبے پہ پہنچ گئی، ورنہ کیا ہے یہودی کی بیٹی ہو. تو بات تو تمہارا یہودی تھا نا. اور دوسرا اس کو کہتی کیا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے، قد بھی دیکھا ہے اپنا کتنا قد ہے تمہارا. یہ نیچر ہے. اسی لیے میں نے کہا فطری باتیں ہوتی ہیں، یہ حالات ہیں، تقاضے ہیں، اور عورتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. سرکار دو عالم اب دیکھیں اسلام میں اور نبی کی نظر میں عورت کے مقام کو ذرا دیکھیں، غور کریں. حضور آئے تو بی بی صفیہ بیٹھی رو رہی. انہوں نے فرمایا لماذا تبکی، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ بی بی حفصہ کبھی کہتی ہیں یہودی کی بیٹی ہو، کبھی ہاتھ سے اشارے کرتی ہیں کہ قد تمہارا چھوٹا ہے، کبھی زبان سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم چھوٹے قد کی ہو. تو آخر میں کب تک برداشت؟ اور پھر ان کی پشت ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ عمر کی بیٹی ہے، وہ قریش سے ہے. یا رسول اللہ میں ان کا کیسے مقابلہ کروں، اب رونے کے علاوہ میرے پاس کیا؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہارا بھی تو کوئی عقل نہیں نا. تمہارے ساتھ جب وہ بات کرے نا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم اس کو کہنا کہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کرو، میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، میرا باپ بھی نبی اور میرا چاچا بھی نبی.
تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو، میں تو موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں میں اور پھر اگر اس طرح دیکھو تو میں بنو اسرائیل یہود میں سے ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہوں، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میں تو انبیاء کے خاندان سے ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، تم زیادہ سے زیادہ ایک صحابی کے خاندان سے ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو۔ تو اگر وہ تم پر اعتراض کریں تو پھر یہ کہیں اچھا خدا کی شان ہے، چند دن گزرے تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے حسب عادت پھر وہی بات کی، تو اس نے فوراً جواب دیا، اس نے کہا میرے ساتھ تم کیسے مقابلہ کر سکتی ہو، میں تو بنت نبیین، میں تو 2 نبیوں کی بیٹی ہوں۔ جب اس نے بات کی جناب تو اب ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں، نبی کا مقابلہ کون کرے، تو اب بی بی عائشہ حفصہ خاموش ہو کے بیٹھ گئیں، اور اتفاق سے سرکار دو جہاں آئے تو دیکھا اب بی بی عائشہ رو رہی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یا عورتوں کو جواب سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ یہ صفیہ تھوڑا جواب دے سکتی، یہ جواب آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ ہماری زبان ہی بند کر دی۔ انہوں نے کہا تم کیوں ستاتی ہو؟ تو یہ مقام ہے کہ اللہ کا نبی ایک عورت کی دل شکنی نہیں برداشت کر سکتے، اور کرنے والی بھی بیوی ہے، لیکن حضور نہیں چاہتے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کسی کے دماغ پہ بوجھ محسوس ہو، فوراً جواب سکھلا کے بی بی عائشہ اور حفصہ کی زبان بند کر دی۔ ورنہ اگر غور کیا جائے تو اس طرح اگر دیکھا جائے اللہ کی شان ہے تو قریش کون ہے؟ وہ بھی تو ملت ابراہیم پہ ہے۔ قریش کون ہے؟ ملت ابراہیم والے لوگ ہیں، وہ بھی تو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی تو حضرت سیدنا اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر بی بی عائشہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، اور بی بی حفصہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں جو گھر میں بات ہوتی ہے اس میں بھی کسی عورت پہ تنقید نہ ہو تو جائز ہو، معقول ہو، یہ نہیں کہ اسے شاک پہنچایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر فردن فردن تشریف لے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیار دیا ہے، یا اللہ کے رسول کو چن لو یا دنیا۔ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اخترنا اللہ رسول، ہم نے تو اللہ کے رسول کو چننا ہے، ہم دنیا کیا کریں؟ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو حضور کی قسم پوری ہو گئی، اور پھر ایرا میں اب یہ بھی آ گیا کہ کتنا ان کا بلند مقام ہے کہ دنیا کی لذت و آرام کو جیسے حضور نے پسند نہیں کیا اسی طرح پھر بیویوں نے بھی پسند کیا۔ تو اسی زمن میں جیسے کہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا تو مقام ہی الگ ہے، تمہاری تو عظمت ہی الگ ہے، تمہاری تو شان ہی الگ ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، اور پھر حضور کی بیویوں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ لوط، جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ نوح، اور جہاں بی بی آسیہ کا ذکر آیا تو فرمایا امرأۃ فرعون، اور جہاں بی بی مریم کی اماں کا ذکر آیا تو فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب بی بی یوسف حضرت یوسف کے بارے میں قصہ آیا تو فرمایا امرأۃ العزیز۔ لیکن اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ امرأۃ العزیز کیا چیز ہے۔ امرأۃ العزیز لفظ امرا پہ غور کریں، امرا بھی عورت کو کہتے ہیں، نساء بھی عورت کو کہتے ہیں، زوجہ بھی عورت کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے حضور کی بیویوں کو اللہ نے وہ عظمت دی، وہ شان دی، وہ مقام دیا کہ حضور کی کسی بیوی کو قرآن نے امرا کے لفظ سے نہیں یاد کیا۔ اس کو یوں سمجھیں، مثلا آج آپ دیکھیں ایک آدمی کی مثال کے طور پہ 2 بیویاں ہوں، اور پہلی بیوی سے بیٹا ہو، اور اس سے آپ پوچھیں کہ بیٹا یہ کون ہے تو کہے گا امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے۔ بات کو سمجھیں، یعنی اگر ایک آدمی سنے کہ اس بیچارے کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، دوسری شادی کر لی، اولاد پہلی بیوی سے، اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو چاہے دوسری بیوی اس کو کتنا عزت دے، احترام دے، لیکن جب اس بچے سے آگے کوئی پوچھے گا کہ بیٹا یہ بیوی کون ہے، وہ کہے گا امرأۃ ابی، میرے باپ کی بیوی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا۔ اور اگر اس کی ماں کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ یہ نہیں کہے گا امرأۃ، وہ کہے گا امی، میری ماں ہے، حالانکہ امی کہنے سے وہ عورت ہی رہے گی، لیکن وہاں وہ ماں کے لفظ سے پکارے گا، ہاذہ امی، یہ تو میری ماں ہے۔
اور دوسری جو ہے حالانکہ وہ اس کے باپ کی بیوی بن چکی ہے لیکن کہے گا نہیں امرا تو ابھی یہ میرے باپ کی عورت ہے. تو اس لیے لفظ عورت میں امرا میں اور زوج میں جو فرق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ زوج کا معنی ہوتا ہے جو دو جوڑے, جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں نا یہ ایک آپ جوتی لیں تو جوڑا ہے وہ برابر ہے, تو لفظ زوج جو ہے وہ برابری کا معنی دے رہا ہے, وہ لفظ امرا میں نہیں ملتا. تو اللہ نے حضور کی بیویوں کو یہ شرف دیا کہ لفظ ازواج کے ساتھ یاد کیا, یا ایھا النبی قل لازواج وبناتک ونساء المؤمنین, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا, یا ایھا النبی قل لازواجک, اور جیسے پہلے آپ نے اس آیت مبارک میں پڑھا تھا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, زوج یعنی اللہ نے حضور کی بیویوں کو اتنا اونچا کیا کہ حضور کی شان کے برابر لے آئے, زوج حضور کے برابر. تو یہ شرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو اسی لیے جہاں ہم نے الحمدللہ ان خواتین کا اختصار کے ساتھ ذکر پڑھا ہے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے, تو اسی ضمن میں اب ہم ان خواتین مبارکہ بھی اختصار کے ساتھ اپنے ان دروس کے اندر ذکر کریں تاکہ میری بیٹی کے لیے, میری بہن کے لیے ایک اسلام کا سچا نمونہ آ گیا. سب سے پہلے تو آپ قرآن کے اسلوب بیان پہ غور کریں کہ آخر قرآن مقدس نے یہ سارا ابواب جو ہے, سارا رکوع مبارک جو ہے, سارا خطاب حضور کی بیویوں کو, یا نساء النبی من یات منکن بفاحشہ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وقرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی, سارا خطاب جو ہے نا حضور کی بیویوں کو آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے تو بہت سارے ہمارے جدید ماڈرن مولوی جو ہے نا وہ بیچارے مغالطے میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا یہ پردے شردے کا حکم تو حضور کی بیویوں کے لیے, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ جتنے احکام آئے ہیں پردے کے, جتنے آج کل ہمارے ماڈرن اور جدید مجتہدین ہیں نا, اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی, تو وہ اسی بیچارے مغالطے میں پڑ گئے اور اصل بات کو سمجھ ہی نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سارا اسلوب بیان اور سارا خطاب اور سارے فرامین جو ہیں حضور کی بیویوں کے لیے جاری ہوئے ہیں. لیکن ان مجتہدین کے پتہ نہیں دماغ میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہوتا ہے, حالانکہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ یعنی حضور کی بیویوں کو پردہ کرنے کی ضرورت تھی, یعنی ان کو تو خطرہ تھا, ہماری بیٹیوں کو خطرہ نہیں. کم از کم اتنا ہی سمجھ لیتے تو کچھ تو عقل آ جاتا. یعنی نبی کی بیوی کو خطرہ تھا, ہماری بیٹیوں کو خطرہ نہیں, کیونکہ ہماری بیٹیاں تو ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھ رہی ہیں. کچھ تو غیرت ہوتی, کچھ تو سوچ ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں منہ سے. اصل میں اسلوب قرآن کو سمجھے نہیں. یاد رکھو کہ سارے قرآن نے آخر یہاں حضور پاک کی بیویوں کے لیے یعنی پورے اندازہ کریں کہ سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں اور سارے احکام, اور اس میں تو سیدھا خطاب ہی حضور کی بیویوں کو ہے اور کسی کو بظاہر خطاب ہی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں. یہ ہے کہ اللہ نے حضور پاک پہ قرآن بھیجا اور قرآن کے احکام کا نمونہ کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے قرآن نے ہمیں کھول کے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نمونہ کیا ہے؟ محمد رسول. اب ہمارے لیے حضور نمونہ ہے, نماز میں نمونہ, عبادات میں نمونہ, اعتقادیات میں نمونہ, عمل میں نمونہ, اقوال میں نمونہ, افعال میں نمونہ, غزوات میں نمونہ, جہاد میں نمونہ, اسفار میں نمونہ, حضر میں نمونہ, ہر عمل میرے مدنی کا قیامت تک کے لیے نمونہ. اس بات کو ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی, اور اگر توجہ ہی اس طرف نہ ہو تو پھر تو بات سمجھ آ نہیں سکتی. وہ ایک طالب علم تھے نا جی, تو وہ پڑھ رہے تھے تو استاد متواتر, چونکہ استاد کو عادت ہوتی ہے نا طلبا کو پڑھانے کی, تو اللہ کی رحمت ہے تو ہم آگے پیچھے ادھر ادھر آخر تک کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. عادت ہوتی ہے نا, کیونکہ آدمی کلاس میں جو بیٹھتا ہے کلاس کو دیکھتا ہے, ادھر کلاس کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی. اچھا وہ طالب سمجھتا ہے استاد مجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن استاد دیکھ رہا ہو, یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت سے چپ ہو جائے. حضرت نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے, مجھے یاد ہے, یہ جیسے میز ہے نا, حضرت ایسے کرسی پہ بیٹھے تھے, تو ایک آدمی بالکل جو میز کے قریب بیٹھا تھا نا وہ بیچارہ سو رہا ہے. اچھا وہ بالکل میز کے چھپا ہوا تھا, میز کے نیچے. حضرت یوں بیٹھے ہوئے نا, وہ تو بالکل میز کے نیچے, حضرت کے سامنے ہی نہیں.
تو ایک دو دفعہ خیر وہ درود شریف کہہ کے حضرت نے جگانے کی، بھائی دروشی پڑھیں، تو جگانے کی کوشش کی، ایک آدھا دفعہ ڈرے تکبیر ہو گیا، جگانے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت سے کوئی ڈھیٹ تھا ماشاءاللہ، وہ اسی طرح سوتا رہا۔ تو آخر حضرت کو کہنا پڑا کہ سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی، ایسی چوری کی قبر خاک لگائے کوئی۔ تو اب سمجھیے دائیں بائیں والے، پھر تو خیر انہوں نے اس کی نیند کھل گئی اچھی طرح سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بات کو ذرا سمجھیں کہ وہ ایک طالب کو استاد پڑھا رہے تھے، اور وہ طالب جناب بڑے غور سے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ استاد نے دیکھا، دوسرے دفعہ دیکھا، تیسرے دفعہ دیکھا، چوتھے دفعہ دیکھا، آخر اس نے کہا اللہ کے بندے اتنا مشکل سبق ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ میاں نے دو آنکھیں نہیں، اگر تیسری دیتے تو وہ کہاں لگتی؟ انہوں نے کہا جی میں یہ سوچا، آپ استاد ہیں، آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا۔ تو انہوں نے کہا میں یہ فکر کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں دو آنکھیں، چلو اگر تیسری بھی دے دیتے تو وہ کس جگہ فٹ کی جائے۔ تو استاد نے ایک اور طالب سے پوچھا کہ یار اس کا مسئلہ حل کرو، تم بتاؤ کہاں لگائے؟ اس نے کہا جی پیچھے لگا دیتے، پھر دو آگے تو ہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ بڑا بیوقوف ہے، پیچھے لگانے کا کیا یوں کر کے جب ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے آنکھ لگانے کی کیا ضرورت؟ یہ تو غلط بات۔ تو تیسرے طالب نے کہا، اس نے کہا یار پھر وہ یہ ہے کہ بھئی وہ گھٹنے پہ لگا دی جاتی، چلو تاکہ نیچے کا جو زمین وغیرہ ہے وہ چلنے میں کانٹے واٹے ہوتے ہیں، کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے۔ انہوں نے کہا بیوقوف آدمی گرے گا تو آنکھ سے پھٹ جائے گا، وہاں لگانے کا کیا فائدہ؟ ایسی جگہ لگانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آدمی گرتا رہتا ہے، جو گر گیا تو گھٹنے پہ ہوگی تو گئی، وہ تو ختم۔ تو استاد نے کہا کہ بابا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس فلسفی سے خود پوچھو کہ بھئی تم نے آخر کیا سوچا ہے، کہاں ہونی چاہیے؟ کہا ہاں استاد دیکھیں نا، اب آپ نے عقل کی بات کی ہے، یہ تو میرے جیسے جینیس آدمی کا کام ہے جو بتا سکتا ہے، ہر کسی کا کام تھوڑا ہے۔ اللہ میں آنکھ تیسری دیتے تو ہم یہاں لگاتے۔ انہوں نے کہا یہاں کیوں لگا دوں گا؟ گلے میں ڈال کے گلا دیکھ لی، کان دیکھنا ہو کان دیکھ لی، ناک دیکھنا ہو ناک کو چھوڑ کے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ سارا مسئلہ جو ہے تو یہاں لگا دیتے۔ تو اس نے استاد نے کہا کہ بالکل باقی یار باقی تم جینیس آدمی ہو، تم یہ سبق پڑھنا چھوڑ دو، تم یہی کام سیکھو۔ انہوں نے کہا قرآن حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم اسی کام کو سمجھتے رہو انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ کرو کہ دائیں ہاتھ میں لگائی جاتی یا بائیں؟ آگے تو استاد ہوتے ہیں، پھر ہم سبق تو طالب کو سمجھانا تو پھر استاد کو آتا ہے نا کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ پرسوں میرے پاس ایک آدمی حرم میں آیا، کہتا ہے 22 سال میں رہا ہوں اور 22 سال سے مجھے حضور پاک کی زیارت ہو رہی ہے، اور رات تو مجھے خود خدا کی زیارت ہوئی ہے، اس نے حکم دیا کہ تم مہدی ہو اور جا کے اعلان کرو۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، مہدی تو بعد میں بنو گے، کافر تو تم ہو گئے۔ اللہ کے بندے کو عقل کی بات، ان کا میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا معدہ خراب ہے، کسی باطنی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ، کیونکہ معدہ صحیح نہ ہو تو ایسے خواب بندے کو نظر آتے ہیں۔ تو اگر اس سے بھی تمہیں اس فائدہ نہ ہو تو پھر میرے پاس آ جانا۔ بے وقوف آدمی کو عقل کی بات کرو، کون مہدی ہوگا، کب آئے گا؟ حضور نے اس کی جو علامات بتائی ہیں، وہ اردو بولنے والا تھوڑا مہدی ہوگا۔ تو عقل کرو، کیا پاگل ہو گیا؟ میں نے کہا یہاں کسی نے سن لیا نا تو تیرے سارا جو علم تم نے پڑھا ہے نا 22 سال میں، سارا ابھی نکال دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تو اہل توحید ہے، جو ان باتوں میں نہیں آتی، تو اپنے ملک میں جاؤ تو وہاں تو کچھ نہ کچھ چل پڑے گا۔ اب جناب استاد نے اس سے کہا بیٹا یہ بتاؤ، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، تم واقعی جینیس آدمی ہو، تم نے بہت اچھا مسئلہ سوچا ہے کہ اللہ میاں تیسری آنکھ دیتے تو ہم انگلی پہ لگاتے، لیکن دائیں ہاتھ کی یا بائیں ہاتھ کی؟ اب جناب وہ چکر ہے، اس نے کہا دیکھو بائیں ہاتھ میں ہو تو جب استنجا کرو گے تو آنکھ کدھر جائے گی، اور اگر دائیں میں ہو تو جب کھانا کھاؤ گے تو آنکھ تو نازک سی چیز ہے، اس میں تو ذرا سا بھی کوئی ٹیشو پڑ جائے تو بس تب یہی ہو جاتی ہے، تو سارا کھانا تو آنکھ میں پڑ جائے گا، کبھی آنکھ سالن میں پڑی ہوگی کبھی چاول میں پڑی ہوگی۔ تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ میں محنت تو ایسے اکثر بعض اوقات مجھے بھی خیال ہوتا ہے کہ میں محنت تو فضول کر رہا ہوں، کہ بلا وجہ محنت کی جائے اس پہ کہ بھئی نہ سمجھے، خدا کرے کوئی والی بات ہو تو کیا کرے آپ، لیکن عادت ہو گئی ہے کریں۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لفظ ازواج میں عزت و عظمت کا اظہار ہے وہ لفظ امرا میں نہیں ہے۔ حضور نے حضور کی بیویوں کتنا مقام ہے، تو اب یہ حضور کا سارا باب جو ہے وہ بیویوں کے ذمن میں کیوں آیا، اس بات کو ذرا سمجھو کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیسے کریں؟ اب صلاۃ کا معنی تو صلاۃ بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، هو الذی یصلی ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی۔ اسی طرح صلاۃ کے تو کئی معنی آتے ہیں، تحریک الصلوین بھی ہے۔ اگر صلاۃ اللہ کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے، بندے کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے، ملائکہ کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، تو ہم کیسے نماز قائم کریں گے؟ تو سرکار دو عالم جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ
صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح اب نماز پڑھو جیسے میں پڑھوں۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ حضور نماز میں، عبادات میں، حج میں، روزے میں، اقوال میں، اعمال میں، افعال میں، غزوات میں، جہاد میں بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت رضائی بیٹا، بحیثیت دوست، بحیثیت ساتھی، ہر لحاظ سے میرا مدنی ہے کامل نمونہ۔ لیکن یاد رکھیں آخر اللہ کا پیغمبر عورت تو نہیں بن سکتا۔ اللہ کا پیغمبر جو ہے ہر بات میں نمونہ تو ہے، لیکن جو مسائل عورت کے ہے اس میں چونکہ نبی نمونہ نہیں بن سکتے تھے، ان میں اللہ نے مقام و عزت و عظمت و رجولیت جو رکھی ہے وہ اپنا ایک مقام ہے۔ تو اس لیے سارے قرآن میں اللہ نے یہ خطاب کیا تاکہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے پھر اسوہ کون ہوگا، وہ ازواج محمد مصطفیٰ۔ اس لیے سارا خطاب ان کو کیا گیا، ساری آیات میں ان کو مخاطب کیا گیا کہ اب تم صرف عام عورتیں نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو، اور تم نے قیامت تک نمونہ بننا ہے حضور کی امت کے لیے۔ یہ نہیں کہ سارا حکم ان کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس کا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اقیمنا الصلاۃ کا حکم بھی ان کو تھا کہ نمازیں قائم کرو، ہمارے لیے نماز کا حکم ہی نہیں ہے۔ اطیعنا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم بھی صرف ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب اللہ توفیق دیں گے اور ہم پردے کے مسئلے پہ اپنے درس کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے، اصل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بولنے دیں، توفیق دیں نہ دیں۔ تو اسی زمانے میں ہم نے جہاں یعنی المرأہ جن کا ذکر قرآن میں تھا وہ عورتیں، اب وہ عورتیں جو حول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے سامنے ہیں، اب ان پہ نظر ڈالیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بہت بڑا قریشی خاندان ہے اور بہت مکے کے بڑے عظیم خاندان سے اور بڑے رئیس خاندان سے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی 2 شادیاں فرمائی ہیں۔ پہلے خاوند کا نام ابو حالہ تھا اور دوسرے خاوند کا نام عتیق ابن عائض۔ سیدہ خدیجہ کا جو دوسرا خاوند ہے اس کا نام عتیق ابن عائض۔ اس کے بعد بھی جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی، ان سے اولاد بھی تھی، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی امیر اور بہت بڑی غنیہ اور بہت بڑی تاجرانہ ذہن رکھنے والی خاتون تھی۔ اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا کہ عورت جو ہے وہ تجارت نہ کرے، یا اسلام عورت کو یہ نہیں محروم کرتا ہے کہ وہ کسی جائیداد کی وارث یا مالک نہیں بن سکتی، لیکن اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جی کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس گاڑی ہے، بہت طاقتور گاڑی ہے، انجن اس کا بہت مضبوط ہے، اور یہ میری شخصی آزادی کا تقاضا ہے کہ میں جیسے چلاؤں، میری مرضی آئے تو میں ٹریفک اشارہ توڑ دوں، میری مرضی آئے تو نہ توڑوں، میری مرضی آئے تو میں اس کو پہاڑ پہ چڑھا دوں، یہ آزادی میں داخل ہے؟ تو کہیں گے پاگل ہو گیا۔ کار کا مقام سڑک ہے، ٹریفک کے اشارے سے رکنے پر ہمارا اپنا فائدہ ہے، یہ تو قانون ہے، نظام ہے۔ یعنی حیرت یہ ہوتی ہے کہ انگریز اور مستشرقین ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کا قانون بھی کوئی نہ توڑے، لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کی پابندیاں نہیں جی یہ تو شخصی آزادی میں دخل دیا جائے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے بارے میں بہت شان کی باتیں سنی، تو آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میرا مال لے کے تجارت کرتی ہے، آپ کیوں نہیں تجارت فرماتے؟ فرمایا کہ میرے پاس تو مال ہے نہیں۔ میں کہا رسول اللہ تو مال میں دیتی ہوں، پیسے میں دیتی ہوں، آپ مال لیں گے اور اس میں آپ کا ہمارا حصہ ہوگا، پیسہ میرا ہوگا، کام آپ کا ہوگا، اس میں مسئلہ بھی۔ حضور راضی ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکا دیکھیں، فہم دیکھیں کہ ان کے غلام تھے میسرہ۔ میسرہ کو آپ نے ساتھ بھیجا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور کا پہلا سفر تجارت ہے اور آپ نے پہلے کبھی تجارت نہیں کی، تو آپ کو مشورہ دے سکو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ کی پوری حرکات پہ، سکنات پہ، ہر بات پہ نظر رکھنی ہے اور مجھے واپس آ کے بتانا ہے۔ اللہ کی شان ہے یار، حضور کا مقابلہ کون کر سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکہ سے جاتے ہوئے بھی مال لے گئے، وہاں پہ چاچا وہاں کچھ مال لے کے وہیں ویسے بیچ دیا، اور پھر وہاں سے مال لے کے آئے، وہ آگے مکہ میں بھیجو تو نفع ساری دنیا سے بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا ایک پیسے کو، یعنی مقصد یہ ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پھیر دیا، کیونکہ جو تاجر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس 10,000 ہے،
لیکن اگر آپ اس کو 10 دفعہ گھما دیں تو گویا آپ نے 1 لاکھ سے بزنس کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو سب سے زیادہ نفع، سب سے زیادہ فائدہ، اور بی بی نے میسرہ کو بلایا. اس نے کہا اس کے علاوہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا خدیجہ واللہ خدا کی قسم میں نے ایسا نوجوان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کیا صادق، سچ بولنے والا، امانت والا، دیانت والا، ساتھیوں کی خبر رکھنے والا، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا، کسی مظلوم پر ظلم ہو تو برداشت نہ کرنے والا. میں نے ایسی صفتوں والا نوجوان جو ہے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے خدیجہ. اصل میں تو بی بی خدیجہ یہی چاہتی. یہ ہوتا ہے خاندانی عورتوں کا مقام. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سوچ میں آئی کہ جب اتنا اللہ نے آپ کو شان دی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری شادی حضور سے ہو جائے، میرا نکاح حضور سے ہو جائے. لیکن بی بی صاحبہ، بی بی خدیجہ سوچتی تھی کہ بھئی اب میری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 40 سال میری عمر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان شابا، آپ کی عمر 25 سال. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب، آپ کی عمر کا تقاضا، اور پھر میں پہلے 2 خاوند یعنی 2 شادیاں کر چکی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بی بی خدیجہ اسی فکر میں ہیں کہ آپ کی ایک سہیلی ہیں جن کا نام تھا بی بی نفیسہ. ان کا نام تھا بی بی نفیسہ. تو بی بی نفیسہ جب آئیں سیدہ خدیجہ کی خدمت میں تو دیکھا کہ متفکر ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات تو یہ ہے. تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں. اس نے کہا مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں حضور انکار نہ کریں. بی بی نفیسہ نے کہا کہ دیکھیں اس مسئلے میں آپ تردد نہ کریں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات تو رکھنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے تو تمہیں اجازت ہے. بی بی نفیسہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ شباب ہیں اور اللہ نے آپ کو جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، حسن دیا ہے، آپ شادی کیوں نہیں فرماتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفیسہ بماذا اتزوج، میں کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں، دولت ہے ہی نہیں. تو بغیر دولت کے، بغیر پیسے کے، بغیر مال کے کیسی شادی ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اچھا میں اگر ایک آپ کو تجویز دوں اس پہ آپ غور کریں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ. اس نے کہا حضور آپ کا کیا خیال ہے بی بی خدیجہ کے بارے میں؟ کیا خیال ہے سیدہ خدیجہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدۃ النساء ہے، سیدۃ القوم ہے، اور اتنا بڑا خاندان ہے. حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بی بی نفیسہ کیا کہہ رہی ہو؟ خدیجہ اتنی مالدار عورت ہے اور میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی دنیا نہیں، اس کے برابر کا گھر نہیں، میرے ساتھ کیسے وہ شادی کریں گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا اگر وہ شادی کرنے پہ راضی ہو جائے تو آپ کو قبول ہے؟ کہا یا نفیسہ خدیجہ سے شادی کرنے کا کون آدمی انکار کر سکتا ہے؟ مکے میں اللہ نے اس کو عزت دی ہے، نسب دیا، سب دیا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو مبارک ہو، میں یہ ساری باتیں جو کہہ رہی ہوں یہ خدیجہ ہی نے تو کہی ہیں، مجھے اسی نے تو بھیجا ہے. فرضی رسول اللہ تو حضور راضی ہوئے اور آپ کا نکاح کا خطبہ جو ہے وہ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، خطبہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خوشی میں اتنی بڑی خیرات کی اور اتنے بڑے جانور ذبح کرائے مکے میں کہ پورا اہل مکہ جو تھا وہ دنگ رہے. کیوں؟ حضور کے ساتھ نکاح ہو جانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں. اور مفسرین اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس شادی میں بی بی حلیمہ بھی تشریف لے آئی جو حضور کی رضائی والدہ ہے، ان کو بی بی خدیجہ نے دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں کیسے نہیں آؤں؟ تو انہوں نے بھی شرکت کی. اور پھر جب وہ واپس جانے لگی فاحدت بمالہا، بی بی خدیجہ نے انہیں پیسے، دولت، بکرے، دمبے، گائیں، اونٹ اتنا مال دیا کہ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بستی والے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنا مال کیسے ملا. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں محمد کی ماں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کی ماں ہوں، میرے بیٹے کی شادی تھی تو مجھے شادی کی خوشی میں یہ ملا. پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی محنتوں سے حضرت زید اسلام میں آئے بما خاندان. پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب حضور سب سے پہلی وحی اتری تو حضور بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے کہ زملونی زملونی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کہ کلا